بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ دوستو، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو ایسا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت سے آسمان و زمین بھی کانپ اٹھے۔ یہ دنیا کا تنہا ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد آسمان لال پڑ گیا تھا، اور اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ملتا تھا۔ کئی دنوں تک لال آندھیاں چلتی رہی اور ہر طرف ایک وحشت سی چھائی رہی، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی، بلکہ نبی کے نواسے حضرت حسین کو بڑی بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ دوستو، حضرت حسین ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی اور حضرت فاطمہ کے لڑکے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سالوں کے بعد جب یزید بادشاہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ سارے لوگ آ کر میرے ہاتھوں پر بیعت کرے اور مجھے اپنا بادشاہ و خلیفہ مانے۔ یزید ایک بہت بڑا گنہگار اور عیاشی کرنے والا انسان تھا۔ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں تھا، یہاں تک کہ کئی تاریخ لکھنے والوں نے یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا تھا۔ اس لیے جب حضرت حسین کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ و بادشاہ بن چکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یزید بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت حسین ہمارے نبی کے نواسے اور اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہستی تھے۔ اس لیے مسلمانوں میں جب تک حضرت حسین یزید کو اپنا خلیفہ نہ مانتے تب تک دوسرے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ یہ خبر جب مدینہ کے گورنر ولید تک پہنچی تو اس نے حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لے، ورنہ آپ کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں کسی گناہگار انسان کو اپنا بادشاہ ہرگز نہیں مان سکتا، اس لیے میں مرنا تو گوارا کروں گا لیکن یزید کو کبھی بھی اپنا خلیفہ نہ تسلیم کروں گا۔ کوفہ شہر کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت حسین کی طرح یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے بھی یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ شہر والوں نے بہت سارے خط لکھ کر حضرت حسین کو کہا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ و خلیفہ تسلیم کریں گے، اور آپ کی خاطر اگر ہمیں لڑنا پڑے تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ یہ بات جب حضرت حسین کو پہنچی تو انہوں نے کوفہ شہر جانے کا ارادہ بنا لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اس طرح سفر نہ کریں، یزید کی حکومت بہت ظالم ہے، اس لیے وہ آپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کوفہ والوں کو پیغام بھیج دیں کہ اگر وہ حقیقت میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں تو خود ہی اپنے لشکر لے کر مدینہ آ جائیں۔ لیکن حضرت حسین نے جواب دیا کہ نہیں، میں کوفہ جانا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے آج رات اس بارے میں ایک خواب بھی دیکھا ہے اور میرا لڑائی کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے اسے اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے ہر وہ طریقہ اپنایا کہ جس سے وہ حضرت حسین کو ڈرا دھمکا کر اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر لے۔ اس لیے جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین کوفہ شہر کی طرف اپنا لشکر لے کر نکل چکے ہیں اور کوفہ والے حضرت حسین کو اپنا خلیفہ و بادشاہ ماننا چاہتے ہیں تو یزید نے اپنے محل کے ایک بہت ہی ظالم اور سخت دل انسان کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ اس کا نام ابن زیاد تھا۔ یزید نے اپنے گورنر ابن زیاد کو حکم دیا کہ اگر حضرت حسین کوفہ شہر پہنچنے کی کوشش کرے تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے اور انہیں کسی حال میں بھی کوفہ نہ پہنچنے دیا جائے۔ کوفہ شہر سے سینکڑوں کلومیٹر
پہلے کربلا کا میدان پڑتا ہے۔ جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو ادھر کوفہ شہر کے گورنر نے ایک بہت بڑا لشکر کربلا کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کا سردار ابن سعد تھا۔ دشمنوں کا لشکر جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے ندی کے کنارے اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا تاکہ حضرت حسین کے قافلے والوں کو ایک بوند بھی پانی نصیب نہ ہو سکے، اور یہ لوگ مجبور ہو کر یزید کو اپنا خلیفہ مان لے۔ حضرت حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جس میں 32 لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور باقی سب پیدل آئے۔ 3 دنوں تک حضرت حسین اور ان کے ساتھی سب پیاسے رہے۔ حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کی بہنیں، بھائی اور لڑکے سبھی مدد کے لیے آئے تھے۔ دشمنوں کے لشکر نے جب دیکھا کہ پانی روکنے کے باوجود حضرت حسین اور ان کے ساتھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت حسین کے لشکر پر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت حسین نے دشمنوں کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہمیں رات بھر سوچنے کا موقع دو، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ پیغام سن کر شمر کہ جس نے حضرت حسین کی گردن کاٹی تھی اس نے کہا کہ ہم رات بھر کی مہلت نہیں دے سکتے بلکہ اسی وقت حملہ کریں گے۔ لیکن آگے سے کسی نے کہا کہ اے شمر، مہلت ہی تو مانگ رہے ہیں، اگر وہ بغیر لڑے مان جاتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی، اس لیے رات بھر کی مہلت دے دینا چاہیے۔ شمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر رات بھر میں سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح ہم حملہ کر دیں گے۔ یہ جمعے کی رات تھی۔ حضرت حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے دوستو، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں اپنی جان گنوانا پڑے، اس لیے میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ میں ان دشمنوں کا جیسے ہو سکے گا مقابلہ کروں گا، ورنہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ سارے ساتھیوں نے جواب دیا کہ اے حسین، کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے، اور ان دشمنوں کو آپ سے لڑنے سے پہلے ہمارا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آپ کی خاطر ہم اپنے سر کٹوا دیں گے۔ ساری رات حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگی اور اپنی فریاد رکھی۔ صبح سب نے فجر کی نماز پڑھی۔ سامنے دشمن کا لشکر حملہ کرنے کو تیار تھا کہ اسی وقت حضرت حسین کو ہلکی سی نیند آ گئی، اور پھر جب وہ بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ ابھی خواب میں مجھے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تھے۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ اور پھر حضرت حسین نے اپنے لشکر کو تب دے کر کھڑا کیا اور سامنے دشمنوں کو پکار کر کہا کہ اے لوگو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا تم رسول کے نواسے سے جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ میرے نانا کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے نانا کی وہ بات یاد نہیں ہے جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ دشمنوں کے لشکر پر حضرت حسین کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے لشکر میں صرف ایک مسلمان حضرت حر بن قیس ایسے تھے کہ جو یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حضرت حسین کی طرف آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ وقت ہے جنت اور دوزخ کے فیصلے کا۔ اگر آج میں حضرت حسین پر تلوار اٹھا لوں گا تو اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ دشمنوں کے سردار ابن سعد نے سب سے پہلا تیر حضرت حسین کے لشکر کی طرف چلاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ آج سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا،
اور پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حسین کے لشکر کے ساتھ اللہ کی ایک خاص مدد تھی کہ سامنے دشمنوں کا 4000 کا لشکر تھا اور ادھر حضرت حسین کی طرف صرف 72 لوگ تھے، لیکن یہ 72 لوگ ان 4000 دشمنوں کو اپنی تلواروں سے ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کہ گاجر مولی کاٹے جاتے ہیں۔ حضرت حسین کے لشکر میں ایک بہت بہادر مسلمان تھے، ان کا نام حضرت زہیر تھا۔ دشمنوں کے 10 لوگ ایک ساتھ مل کر حضرت زہیر پر حملہ کرتے، لیکن حضرت زہیر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے ایسی تیزی سے ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے کہ پلک جھپکتے ہی سب کی گردنیں کاٹ کر انہیں زمین پر گرا دیتے۔ کوئی ان کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت زہیر کو دیکھ کر سارے دشمن سہمے جا رہے تھے کہ تبھی شمر نے حکم دیا کہ زہیر کے پاس کوئی نہ جاؤ، بلکہ دور ہی سے ان کے اوپر پتھر مارو اور تیر چلا چلا کر ان کو زخمی کر دو، ورنہ وہ آج سارے لشکر کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر دشمنوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دور سے حضرت زہیر پر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ حضرت زہیر بہت دیر تک پتھروں کو روکتے رہے، لیکن تبھی اچانک ایک دشمن نے تیر چلایا۔ وہ سیدھے حضرت زہیر کے کندھوں پر آ کر لگا کہ جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ شمر کے حکم پر فوج نے دوڑ کر حضرت زہیر کو رسی میں جکڑ لیا اور اپنے سردار ابن سعد کے سامنے لا کر پیش کیا۔ حضرت زہیر نے ابن سعد سے کہا کہ شکر منا کہ میرے ہاتھ کٹ گئے، ورنہ آج میں تیرے سارے لشکر کو کاٹ دیتا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دو، اور پھر پیچھے سے شمر نے اپنی تلوار سے حضرت زہیر کی گردن کاٹ دی۔ حضرت حسین کا لشکر اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ دشمنوں میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لیے دشمنوں کے سردار ابن سعد نے 500 تیر اندازوں کو تیر کمان دے کر بھیجا اور کہا کہ دور ہی سے حضرت حسین کے گھوڑوں کو تیر چلا چلا کر مار ڈالو تاکہ حسین کے لشکر والے بے بس ہو جائیں، اور پھر ہم اپنے گھوڑوں سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان 500 تیر اندازوں نے دور ہی سے تیر چلانا شروع کیے اور حضرت حسین کے لشکر کے سارے گھوڑوں کو مار ڈالا۔ گھوڑوں کے مرنے کی وجہ سے حضرت حسین کا سارا لشکر پیدل ہو گیا۔ جمعہ کا دن تھا، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، جمعے کی نماز کا وقت قریب تھا، تو حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آواز لگا کر دشمنوں کے سردار سے کہو کہ ہمیں جمعے کی نماز پڑھنا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے لشکر کو روک لو تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ لیکن سامنے سے دشمنوں کے سردار نے جواب دیا کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ مجبور ہو کر حضرت حسین نے نماز خوف پڑھی۔ وہ اس طرح کی آدھے لوگ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے اور آدھے لوگ پیچھے جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دشمن کا مقابلہ کرنے لگے اور باقی لوگوں نے آ کر اپنی جمعے کی نماز پڑھی۔ لڑائی مسلسل جاری تھی۔ دشمنوں کی فوج کے پاس گھوڑے اور ہتھیار تھے، لیکن حضرت حسین کی فوج کے سارے گھوڑے مارے جا چکے تھے۔ اس لیے دشمنوں نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کی فوج پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین کی فوج کے سارے لوگوں کو مار دیا۔ حضرت حسین کے بڑے لڑکے حضرت علی اکبر سامنے کھڑے تھے۔ ایک دشمن نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور حضرت علی اکبر کے سینے پر اپنی تلوار بھونکتے ہوئے ان کی گردن اڑا دی۔ اپنے بیٹے کو اس طرح قتل ہوتا دیکھ حضرت حسین بھی تڑپ اٹھے اور دوڑ کر علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن دشمنوں نے آج نواسہ رسول پر رحم نہ کھایا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے باپ حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر
ایک کنارے رکھی۔ اسی وقت ایک دشمن نے حضرت حسین پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت حسین کے بھائی حضرت عباس آگے بڑھے اور اس دشمن کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور حضرت عباس پیدل تھے، اس لیے تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد اس دشمن نے حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا۔ ایک ایک کر کے سارے اہل بیت شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین کے ساتھ اس دن ان کے گھر والوں میں سے 18 لوگ آئے تھے، لیکن یہ دشمن ایک ایک کو تاک تاک کر شہید کرتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں اور بھائیوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ دشمنوں نے میرے چچا حضرت حسین پر حملہ کر دیا تو یہ 6 سال کا بچہ اپنے خیمے سے ایک لاٹھی لے کر اپنے چچا حضرت حسین کو بچانے کے لیے دوڑا، لیکن تبھی سامنے سے دشمن نے ایک تیر چلایا اور پھر گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے سامنے ہی ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے سینے پر اپنی تلوار بھونک دی اور انہیں شہید کر دیا۔ جس وقت دشمن نے حضرت حسین کے بھتیجے کے سینے پر اپنی تلوار بھونکی تو بھتیجے عبداللہ نے چیختی آواز میں اپنے چچا حضرت حسین کو پکارتے ہوئے کہا کہ ہائے میرے چچا، مجھے بچاؤ۔ حضرت حسین اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن تب تک دشمن اپنا کام کر چکا تھا اور حضرت عبداللہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ حضرت حسین نے دوڑ کر اپنے بھتیجے عبداللہ کو اپنی گود میں لے لیا اور روتے ہوئے کہا، اے میرے بھتیجے، مجھے معاف کر دینا، آج کربلا کے میدان میں تیرا چچا حسین بہت بے بس ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھتیجے نے حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے روتے ہوئے بھتیجے کی لاش اٹھا کر کنارے رکھی۔ خیمے کے اندر سے گھر کی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب خیمے کے اندر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گری، درد سے رو رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ، آج اپنے نبی کے نواسے اور میرے بھائی حسین کی مدد فرما۔ یا اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان دشمنوں نے کیسے میرے گھر والوں کو شہید کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔